ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، خلاصہ مضامین قرآن کی نشست کے اندر آج اہم عنوانات پر گفتگو ہوگی۔ ان میں سے بہت سارے عنوانات جو ہماری زندگی سے بہت زیادہ قریب ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے طلاق کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے حج کے ارکان ہیں، اور اسی طریقے سے عدت کے مسائل ہیں، اور آیت الکرسی کی اہمیت ہے، سورہ آل عمران کی اسٹارٹنگ اور اس کے اندر واقعات ہیں۔ انشاءاللہ انہی عنوانات کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے یہ آج کا سیشن۔ رکوع نمبر 21 ہے سورہ بقرہ کا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس آیت سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لے آئیں، آخرت پر ایمان لے آئیں۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ آپ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے اس کا اپنی چاہت کے اوپر چلیں، بلکہ اصل نیکی یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ اصل نیکی اللہ کے اوپر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ تو یہاں پہ مال خرچ کرنے کو ذکر کیا گیا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ کچھ مصارف بیان کیے کہ اپنے مال کو کہاں استعمال کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور مسافر کو، اور سوال کرنے والے جو ضرورت مند ہوں۔ اسی طریقے سے اس آیت کے اندر آگے بیان کیا گیا ہے کتب علیکم القصاص فی القتلى، اس کے اندر قصاص کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ قصاص اس طرح کا حکم ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے گا شریعت کے اندر، کیونکہ اس میں پوری ملت کی بقا ہے۔ اگر مقتول کے ورثہ قاتل کو معاف کر دیں اور کچھ لین دین کر کے رفع دفع کر لیں معاملہ، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن کتنا مبارک اور بہترین اصول ہے، آج بھی اگر یہ قصاص کا اصول عدالتوں میں رائج ہو جائے اور قاتل کو قتل کے بدلے قصاص کے طور پر قتل کیا جائے تو ہزاروں لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی، کیونکہ قتل کا ارادہ رکھنے والے کو جب یہ معلوم ہوگا کہ اگر میں پکڑا گیا تو مجھے بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، تو وہ کبھی بھی یہ ناپاک جرم نہیں کرے گا۔ اور اس کے نیچے یہ آیت بیان ہو رہی ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، میں قانون دیوانی کو بیان کیا گیا ہے کہ میت کے ترکہ کو اور اس کی وصیت کو شرعی اصول و ضوابط کے مطابق تقسیم کیا جائے، یعنی اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو سارے مال کے تہائی میں اس کو نافذ کیا جائے اور باقی دو تہائی ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے، جس کی تفصیل سورہ نساء میں انشاءاللہ آگے آئے گی، جو کہ تفصیلی طور پہ پھر اس میں بیان ہوگا۔ اس کے اگلے رکوع میں رکوع نمبر 22 میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ادھر روزوں کے بارے میں گزارشات شروع ہو رہی ہیں کہ روزہ ایسی عبادت ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور روزے کا یہاں پہ مقصد بیان کیا گیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ صبر، چونکہ روزہ بھی آدمی کو صبر سکھاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کے ضمن میں صبر کا حکم دیا ہے، جس کا بیان آیت نمبر 183 کے اندر بیان ہو چکا ہے کہ لعلکم تتقون۔ اور صبر کا معنی ہے روکنا، آدمی روزے کی حالت میں بہت ساری جائز اور حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے،
اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح تم روزہ رکھ کر حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہو، اسی طرح حرام چیزوں سے بھی ہر حال میں خود کو روکو، یعنی پورے سال کے لیے سبق حاصل کر لو کہ اب ہمیں جس طرح روزے کے اندر ہم رک جاتے ہیں حلال چیزوں سے بھی، کیوں رک جاتے ہیں؟ کہ اللہ نے منع کیا ہے، ایسے ہی حرام چیزوں سے اللہ نے پورے سال منع کیا ہے، تو اس سے پورے سال رکنا بھی ضروری ہے۔ اور شعائر اللہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور رمضان کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، ساری کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طریقے سے آگے پھر حکم دیا کہ جس نے چاند دیکھ لیا اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں جس کو اجازت ہو، شرعی طور پہ معذور ہو، تو پھر اس کے لیے اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہیں، لہذا تم بھی اس کے لیے آسانیاں ڈھونڈو۔ آگے دعا کا ایک انوکھا انداز بیان کیا گیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ دعا کی شرائط کو بیان کیا گیا ہے کہ دعا کے لیے شرط یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ دعا خالص اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو یہ دو شرطوں کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو یہ آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے دعا کی طرف۔ اور فرضیت رمضان اور معذوروں سے متعلق پھر حکم دیا گیا ہے کہ جو معذور ہیں شرعی طور پہ ان کو اجازت ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کے بدلے فدیہ دیں۔ پھر آگے نیچے روزے کی حد بھی بتا دی ہے، کلو وشربو، کہ کھاؤ پیو لیکن حتی یتبین لکم الخیط، اس کے اندر آیت میں بیان کیا گیا کہ صبح فجر سے پہلے پہلے، جب صبح صادق ہے اور اس کے اندر وقت داخل ہوتا ہے تہجد کا ٹائم، یعنی جس لمحے کے بعد فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اس سے پہلے پہلے کھا لو، اور پھر تم اتم الصیام، پھر اس روزے کو چلاؤ رات تک، یعنی شرعی طور پر رات مغرب سے شروع ہوتی ہے، تو مغرب سے پہلے روزے کے اندر کچھ کھانے کی اجازت نہیں۔ ہاں مغرب کی اذان ہوتے ہی یا مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی روزہ کھول سکتے ہیں، اس میں اذان شرط نہیں ہے۔ اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے یہاں پہ مسئلہ، کہ بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ سحری بند جب کرنی ہے جب اذان ہو، روزہ جب کھولنا ہے جب اذان ہو۔ ان دونوں چیزوں کا تعلق اذان سے نہیں ہے بلکہ وقت کے ساتھ ہے۔ اگر وقت ہو جائے تو انسان روزہ بند کرنا چاہیے، یعنی سحری کا وقت ہو جائے، اور وقت ہو جائے افطاری کا تو افطار کرنا چاہیے، چاہے اذان ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ کبھی اذان کے لیے اسپیکر خراب بھی ہو سکتا ہے اور کچھ اور طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں تو وقت پر چلنا ہے کہ وقت کے اعتبار سے وقت پورا ہو چکا ہے سحری کا اور افطار کا، تو ہمیں وہ اس کو انجام دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے عاکفون فی المساجد، اعتکاف کا بھی سرسری طور پہ یہاں پہ ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ مساجد کے اندر جو اعتکاف کرتے ہیں تو اس کی اللہ کی حدود کی پاسداری رکھیں اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے وہاں پہ اس کے مسائل کو بیان کیا، لیکن یہاں پہ بھی اعتکاف کے تفصیلی مسائل بیان نہیں ہوئے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 24 شروع ہو رہا ہے، ادھر یسألونک عن الاہلہ، تو یہاں پہ چاند سے متعلق سوال کیے گئے تھے، قل ہی مواقیت للناس والحج، تو اللہ پاک نے بتایا کہ یہ تو وقت کو پہچاننے کے لیے اس کی منازل طے کی گئی ہیں، اور وقت کو جاننے میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اور اس رکوع کے اندر قانون جہاد بھی بیان کیا گیا ہے۔ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اور عام طور پر کافر جزیہ دے کر اسلامی حکومت کے قوانین کے تحت رہ سکتا ہے، لیکن جزیرہ عرب میں حکم مختلف ہے کچھ حکمتوں کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ جہاد کے متعلق قانون شروع ہو رہے ہیں، اور 24ویں سے لے کر 28ویں رکوع تک ملک گیری قوانین کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے قانون جہاد کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد دوسرے کچھ قوانین کو بیان کر کے آگے پھر منہیات حج وغیرہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ آگے اس کے آگے جو رکوع آ رہا ہے رکوع نمبر
25 اس رکوع کے اندر حج کو بیان کیا گیا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اس رکوع کے اندر حج کو بیان کیا گیا ہے. اور 203 نمبر آیت کے اندر مکمل طور پہ بتا دیے گا الحج اشہر معلومات، اس کے لیے مخصوص مہینے ہیں اور مخصوص اس کے جو ہے شرائط ہیں. پھر منہیات حج، حج کے اندر کن چیزوں سے بچنا چاہیے اس کو بھی ذکر کیا. فلا رفث ولا فسوق، فسق اور فسوق نہ ہو، جدال لڑائی نہ ہو حج کے اندر. حج کے اندر سب سے بڑا کام لڑائی نہ ہو، اس لیے کہ حج میں تھوڑی سی مشکلات بھی آتی ہیں، تو اس کے اوپر صبر کرنا اور برداشت کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. آگے پھر کچھ مامورات حج کو بیان کیا گیا کہ ایام حج میں اپنے ساتھ ضرورت کا سامان لے کر چلنا. ان ایام میں تجارت کی اجازت ہے. میدان عرفات میں قیام کرنا اور وقوف مزدلفہ اور قیام منی، ان کو یہاں پہ مامورات حج کو بیان کیا گیا. اس کے بعد آیت نمبر 204 کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ 204 سے لے کر اور 214 تک جہاد کے حوالے سے 8 ترغیبات، جہاد فی سبیل اللہ پر ابھارنے والی باتیں اور امور کو ذکر کیا گیا ہے. یعنی یہاں سے لے کر پھر 14 نمبر آیت تک اللہ پاک نے جہاد کے لیے لوگوں کو ابھارنے کے لیے ذکر یہاں پہ کیا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 26 شروع ہو رہا ہے، اور رکوع نمبر 26 کے اندر بھی گزشتہ رکوع میں جیسے بیان ہوا کہ ان میں جہاد کی ترغیبات شروع ہو جائیں گی، اور اس طریقے سے یہ 28ویں رکوع تک اسی طریقے سے جہاد سے متعلق قوانین کو ذکر کیا گیا ہے. اور رکوع نمبر 27 کے اندر مشرقین سے قتال کے اسباب کو بھی بیان کیا گیا ہے. اس کا سرسری طور پہ یہ ہے کہ خود کفر و شرک میں مبتلا ہیں، مسجد حرام میں مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیتے. ان تمام فتنوں کا خاتمہ جہاد ہی سے ممکن ہے. تو یہ تھوڑی سی ترغیبات بتائی گئی ہیں اور وجوہات بتائی گئی ہیں کہ ان وجہ سے ان سے جہاد کیا جائے گا. پھر رکوع نمبر 28 شروع ہوگا، اور رکوع نمبر 28 جو ہے وہ عائلی قوانین اور اس کے چند مسائل کو بیان کیا گیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھا کر نیک کاموں تقوی اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں رکاوٹ پیدا نہ کرو. اللہ کے نام کی قسم کسی گناہ پر کھائی ہے تو ایسی قسم توڑو اور اس کا کفارہ ادا کرو. یعنی کسی نے یہ قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد نماز نہیں پڑھوں گا، تو ایسی قسم کو برقرار رکھنا صحیح نہیں، بلکہ ایسی قسم کو توڑنا چاہیے، اور توڑ کر پھر اس کو جو ہے اس کا کفارہ ادا کریں جو قسم کا کفارہ ہے. اس کے بعد طلاق اور عدت کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے. اور رکوع نمبر 29 کے اندر پھر آگے الطلاق مرتان، طلاق کی قسموں کو بیان کیا گیا ہے. اس رکوع میں اقسام طلاق اور خلا کا بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے طلاق رجعی کو ذکر کیا، اور جس میں شوہر کو دوران عدت رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، اور اگر شوہر نے 2 مرتبہ طلاق دی ہے تب بھی اگر چاہے تو رجوع کر کے اسے رکھ سکتا ہے، اور رجوع نہ کرنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے. تو ان 2 طلاقوں کے بعد اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر طلاق مکمل ہو جائے گی اور نکاح جدید کی ضرورت ہوگی. تو یہاں پہ تو طلاق کے مسئلے کو بیان کیا، پھر خلا کے شرائط کو بیان کیا. اس کے بعد خلا کو ذکر کیا کہ اگر میاں بیوی حدود اللہ کو قائم کرنے سے عاجز ہو جائیں اور عورت مال دے کر شوہر سے خلاصی چاہے تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے مال لے کر خلا دینے میں کوئی حرج نہیں. البتہ چند شرائط ہیں. جانبین کی رضامندی ہو، یعنی یہ مال کوئی کراہت کے ساتھ نہ دیا جا رہا ہو بلکہ رضامندی کے ساتھ، اور بدل خلا مہر سے زیادہ نہ ہو ورنہ مکروہ ہے. یعنی چونکہ خلا میں یہ بات واضح ہے کہ
مہر معاف ہو جاتا ہے، شوہر مہر نہیں دے گا مہر، لہذا تو اب جب عورت اس کو کچھ مال دے کر اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتی ہے تو اتنا مال نہ دے کہ وہ مہر سے بھی زیادہ ہو. اور اسی طریقے سے نشوز، نافرمانی اور عدم اطاعت عورت کی طرف سے نہ ہو. اسی طریقے سے پھر حلالہ کی شرائط بیان کی گئی ہیں. اور پھر خلاصہ رکوع نمبر 30 شروع ہو رہا ہے. اس میں رضاعت کا بیان ہے، اور سب سے پہلے رضاعت کو پیش کیا کہ یہ ایک طرح کا عقد اجارہ ہے جس کی مدت 2 سال تک ہے، اس لیے کہ خود مدت رضاعت 2 سال ہے. تو حنفیہ کے نزدیک 2 سال ہے، باقی کچھ مذاہب کے اندر الگ الگ ہے. تو ہر طریقے سے اس کا مکمل طور پہ علم حاصل کر کے اس طریقے کو، اس کو بھی اپنی زندگی میں لانا چاہیے. جس طرح پہلے بیان ہوا کہ یہاں پہ صرف خلاصہ مضامین قرآن بیان ہوگا، چونکہ ہر مسئلہ ایک لمبی بحث رکھتا ہے پوری ایک کلاس کے مطابق، اس لیے یہاں پہ صرف اس طرح اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ اس جگہ پر قرآن کے اندر بیان ہوا ہے. پھر انشاءاللہ اس کو تفصیلی طور پر فکر کر کے ہر انسان اپنے اپنے مسائل کو، اس کی کلاس کو لے کر اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ ہمیں اس کا مکمل علم حاصل ہو سکے. اس کے بعد نکاح کا پیام دینا، کہ نکاح کا پیام دینے کی کیا صورت ہے. قانون پیام نکاح کا ذکر ہے کہ دوران عدت پیام نکاح بھیجنا ناجائز ہے، البتہ اگر بغیر صراحت کے اشارہ کنایہ نکاح کی خواہش ظاہر کر لی تو اس کی گنجائش ہے. تو کنائے اور اشاروں کے ساتھ تو پیغام نکاح بھیجا جا سکتا ہے عدت کے دوران، اس کے علاوہ ناجائز ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 31 شروع ہو رہا ہے. اس میں طلاق اور مہر کے مسائل ہیں، اور اس رکوع میں اقسام طلاق، مہر اور متعہ کے احکام کو ذکر کیا گیا ہے. ایک صورت تو یہ ذکر کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جو ہے وہ قبل طلاق دے دے اور عقد نکاح کے وقت یا اس کے بعد مہر متعین نہ کیا گیا ہو تو ایسی عورت کو صرف متعہ ملے گا. متعہ سے مراد ایک کرتا سربند اور ایک بڑی چادر ہے. خلاصہ یہ کہ ادھر بھی طلاق اور مہر کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے کہ مہر کس صورت میں دینا ضروری ہے اور کس صورت میں دینا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے آگے خلاصہ رکوع نمبر 32 شروع ہو رہا ہے. اس کے اندر ملک گیری کے عملی اقدام کی صورت کو بیان کیا گیا ہے کہ جہاد کے ذریعے سے اپنے ملک کے اندر امن اور اس کا قائم کیا جا سکتا ہے، کہ بصورت جہاد ملک گیری کے لیے عملی اقدام کی ترغیب دی گئی ہے. اور بطور عبرت بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کا تذکرہ کیا گیا ہے جو موت کے خوف سے جہاد سے بھاگا تھا، مگر موت نے انہیں راستے ہی میں پکڑ لیا. تو اس واقعے سے مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ وہ موت کے خوف سے میدان جہاد سے پیچھے نہ ہٹیں. آیت نمبر 243 اور 44، 243 اینڈ 44، اور آخر میں جہاد کے لیے امیر کے انتخاب کا ذکر بھی کیا گیا. اور آگے خلاصہ رکوع نمبر 33 شروع ہوگا، 33. فلما فصل طالوت بالجنود، اس رکوع میں 4 باتوں کا تذکرہ ہے. ایک، قیام خلافت بذریعہ قتال، یعنی جہاد کے ذریعے خلافت کا قیام کرنا. دوسرا، انتخاب خلیفہ بذریعہ سر انجام دہی امور عظام، یعنی کسی کو اس بنا پر خلیفہ منتخب کرنا کہ اس نے بڑے بڑے کام سر انجام دیے ہیں لہذا وہ خلیفہ بننے کا مستحق ہے. اور اسی طریقے سے جیسا کہ فوج کے سربراہ تو طالوت تھے جو نبی نہ تھے، لیکن جب اصل کارنامہ یعنی جالوت کا قتل حضرت داؤد علیہ السلام نے انجام دیا تو قوم نے انہی پر اعتماد کر لیا، اور اس عظیم کام کی انجام دہی کی وجہ سے انہیں اپنا خلیفہ منتخب کیا. پھر آگے پانی کے امتحان اسی رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ پانی کے امتحان کی وجہ سے یہ ایک آزمائش تھی، کیونکہ کل کو انہیں مجاہدین نے حکومت
پر آنا ہے، انہی مجاہدین نے حکومت پر آنا ہے، تو جو پانی سے نہیں بچ سکتا وہ آزاد خزانے سے کیسے بچ سکے گا؟ اور پھر ایک چلو پانی کی اجازت دی گئی، جس سے مقصود اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ ضرورت کے تحت خزانے سے لیا جا سکتا ہے، مگر امیر خزانے کی نگرانی میں۔ مقصد قتال زمین سے فساد کو ختم کرنا ہے۔ یعنی یہ بات بھی اس رکوع میں بتائی گئی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ قتال جو ہے وہ، قتل و قتال سے جو ہے وہ ملک کے اندر ایک خوف کا عالم طاری ہو جاتا ہے، یا دوسری اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں جہاد کا لفظ سنتے ہی۔ لیکن یہاں پہ اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ قتال کا مقصد زمین سے فساد کو ختم کرنا ہوتا ہے، کہ جو لوگ زمین کے اوپر فساد اور فتنہ برپا کر رہے ہیں اور دو جماعتوں کو تقسیم کر رہے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے، تو ان سے جہاد کر کے اور قتال کر کے اور زمین کو صاف کر دیا جائے ایسے لوگوں سے جو فتنہ فساد کرتے ہیں۔ لیکن یہ جبھی ہو سکتا ہے جب حکومت یا خلافت موجود ہو اور خلافت کی طرف سے ان چیزوں کا تقرر ہو اور بیان کیا جائے کہ اب ان جگہوں پہ جہاد فرض ہے یا جہاد کے بارے میں بتایا جائے، تو پھر ایسی صورت کے اندر ان چیزوں کو سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ ہر شخص اپنی ذاتی رائے کو سامنے رکھ کر اس چیز کا اقدام نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ گزشتہ انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں کا رویہ آپ نے دیکھ لیا، لہذا اگر آپ کی قوم بھی معجزات اور بین دلائل کے باوجود ایمان نہیں لاتی تو آپ اس پر غم نہ کریں۔ اور یہاں سے پھر یہ پارہ مکمل ہو گیا ہے، اور اگلا پارہ تلک الرسل، تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اور تیسرے پارے کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان فرق مراتب کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کے درمیان فرق مراتب کو ذکر فرمایا کہ بعض کو نئی شریعت دی اور بعض کو گزشتہ نبی ہی کی شریعت کا تائید اور تبلیغ کرنے کا حکم دیا، تو بعض کے ساتھ براہ راست بغیر کسی فرشتے کے واسطے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ منہم من کلم اللہ، اس طرف اشارہ کیا گیا ہے اس آیت سے کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور آگے بتایا کہ بعض کو وہ کمالات علمیہ اور عملیہ اور عظیم اخلاق دیے جس کے بیان کرنے سے زبانیں عاجز ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ قرآن میں آگے ہم اس آیت کو پڑھیں گے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم، عملی اور عظیم اخلاق کا پیکر بنایا اور بتایا کہ آپ کی زندگی نمونہ ہے ساری انسانیت کے لیے، کہ وہ اچھے راستے پر اس زندگی کو سامنے رکھ کر چل سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض کو جبریل کے ذریعے سے تائید حاصل ہوئی علیہ السلام، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ پھر عبادت میں رکاوٹ، بسا اوقات مال کی محبت عبادت میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور دین کی نشر و اشاعت میں مال کی ضرورت ہے، اس لیے قتال فی سبیل اللہ کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اس رکوع میں فوراً ہی بتایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرو۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے بیان ہوا کہ بعض اوقات عبادت میں رکاوٹ بن جاتی ہے مال، اس لیے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا اور خرچ کی ترغیب دی، جس کا خلاصہ یہ کہ عمل کا وقت ابھی ہے، آخرت میں نہ تو اعمال بکتے ہیں، نہ کوئی دوستی سے عمل دے گا، نہ کوئی سفارش سے چھڑا سکتا ہے جب تک صاحب حق نہ چھوڑے۔ اور اس کے بعد آیت الکرسی کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ رب العزت کی الوہیت کا دعویٰ ہے، اور اس پر دلائل اور براہین کو ذکر کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی میں 10 جملے ہیں، اور ہر جملہ معنی و مفہوم اور تشریح کے اعتبار سے اندر مضامین کا ایک سمندر سموئے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی کے فضائل بھی زیادہ وارد ہوئے ہیں، چنانچہ اس کو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت بتایا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے گا، اس کے جنت کے درمیان موت کے سوا کوئی چیز حائل نہیں۔ تو آیت الکرسی کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں، اس لیے آیت الکرسی کا بھی اہتمام
ہم سب کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ احادیث میں اس کے بڑے فضائل و برکات مذکور ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب آیات سے افضل فرمایا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آیت الکرسی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، یعنی تم نے بالکل اچھا جواب دیا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی روایات آتی ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدہ آیت القرآن ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح نسائی کی بھی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی چیز مانے نہیں، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ تو اس آیت کے اندر 10 جملے جس طرح بیان ہوئے ہیں، اور ہر جملہ ہی ایسا ہے کہ وہ گویا کہ ایک سمندر ہے اور اس کو بالکل چھوٹی سی جگہ میں جمع کر دیا ہو۔ تو سب سے پہلا ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ اس لفظ کو اسم ذات کہتے ہیں، جس کا معنی ہے وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ لا الہ الا ہو میں اسی ذات کا بیان ہے کہ قابل عبادت اس ذات کے سوا کوئی چیز نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو 10 جملے اس میں پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو ہے، اور یہ اسم ذات بھی ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ جامع لفظ ہے۔ دوسرا جملہ ہے الحی القیوم۔ لفظ حی کے معنی عربی زبان میں ہے زندہ۔ اسماء الہیہ میں سے یہ لفظ لا کر یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے، اور موت وہ موت سے بالاتر ہے۔ اسی طریقے سے قیوم، اگلا لفظ ہے قیوم۔ قیوم اور قیام مبالغہ کے صیغے کہلاتے ہیں۔ ان کے معنی ہیں وہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا ہے اور سنبھالتا ہے۔ قیوم حق تعالی شانوں کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود و بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہیں؟ اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں۔ جو لوگ عبد القیوم کے نام کو بگاڑ کر صرف قیوم بولتے ہیں گناہ گار ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی اللہ کے ناموں کی صفات ایسی ہیں جن کے ساتھ عبد لگا ہوتا ہے، اور ہم اس کو عبد نہیں استعمال کرتے لیکن صرف خالق قیوم اور اس طرح کے لفظ کہتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ معارف القرآن کی جلد کے نمبر 1 کے اندر مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اچھی طرح واضح فرمایا کہ ایسا شخص گناہ گار ہے، تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اپنے معاشرے کے اندر بھی کسی کو اگر ایسا کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے روکیں اور اسے بتائیں کہ بھئی یہ قرآنی علم کے خلاف ہے، قرآن اس کے بارے میں منع کرتا ہے، اور یہ آیت الکرسی کا لفظ ہے اور اللہ کی صفت ہے۔ اسی طرح تیسرا جملہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کا تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، اور سینہ سین کے زیر کے ساتھ اونگ کو کہتے ہیں جو نیند کے ابتدائی آثار ہوتے ہیں، یعنی انسان جب لیٹتا ہے تو شروعات جو ہوتی ہے نیند کی اس کو کہتے ہیں، اور نوم مکمل نیند کو کہتے ہیں۔ سنتم ولا نوم، یعنی اللہ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، نیند سے پہلے والی جو کیفیت ہے وہ بھی نہیں آتی، اللہ نیند سے پاک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اونگ اور نیند سب بری و بالا ہیں، اللہ پاک ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لفظ کی وضاحت بھی بہت ہی گہری ہے، تفصیل اس کی بھی اسی طریقے سے یہ اس کے ساتھ ہی مل گئے، اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی طریقے سے اس کے شرعی لفظ میں لہو
کلام تملیغ کے معنی کے لیے آیا ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ تمام چیزیں جو آسمانوں یا زمینوں میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں۔ اور پانچواں جملہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ یعنی ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے۔ اس میں چند مسائل بھی پھر بیان ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چھٹا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات اور واقعات سے واقف و باخبر ہے۔ آگے اور پیچھے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات اور واقعات کے حق تعالیٰ کو علم ہے۔ اسی طریقے سے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہاں تک یہ جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یعنی یہ ساتواں جملہ ہے انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ ہی خود جس کا جتنا حصہ علم عطا کرنا چاہے صرف اتنا ہی اس کو علم ہو سکتا ہے۔ پھر آٹھواں جملہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کے اندر بھی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے۔ اور پھر آخری اس کے بعد نواں جملہ ہے ولا یعودہ حفظہما، اور اس کے بعد آخری جملہ وہو العلی العظیم۔ تو نواں جملہ جو ہے وہ دونوں عظیم مخلوقات آسمان اور زمین کی حفاظت کچھ گنا نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔ اور دسواں وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ پچھلے 9 جملوں میں حق تعالی شانو کی ذات و صفات کے کمالات بیان ہوئے۔ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل رکھنے والا انسان یہی کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت و عظمت اور بلندی و برتری کے مالک اللہ تعالی ہی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ آیت الکرسی کا اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں بھی، اور جس طرح ہم نے فضیلت پڑھی کہ ہر فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آیت الکرسی سے آگے کے جو احکامات ہیں اور رکوع نمبر اس پارے کا 2 ہے ادھر سے سٹارٹ ہوگا، تو انشاءاللہ ہم وہاں سے اس رکوع سے اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔